سوال یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بھی انڈیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اس حوالے سے عرب سے بڑا مثبت رد عمل آیا ہے انڈیا کے خلاف، تو آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ اس پر تو ہر مسلمان اور مومن کا وہی موقف ہے جو میرا ہے، جو ہونا چاہیے کہ یہ نہایت تکلیف دہ امر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت اور جو آپ کی شخصیت ہے وہ ایک شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ منبع خیر ہے۔ زمین پر اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کا معیار کیا ہے، یا اللہ کے چاہنے اور نہ چاہنے کا معیار کیا ہے، یا اللہ کی پسند اور ناپسند کا معیار کیا ہے، تو وہ صرف ایک حضور کی ذات ہے۔ جس کو وہ پسند کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی پسند ہے، اور جس کو ناپسند کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی ناپسند ہے، اور قرآن مجید نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے، وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ، جو عطا کریں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یعنی وہ عطا کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی رضا سے عطا کرنا، اور روکنا ایسا ہی ہے جیسے خود اللہ رب العزت کا روکنا۔ یہ نہایت اپنا افسوسناک امر ہے۔ ایسا کرتے لوگ وہ لوگ ہیں، ہمارے معاشرے چونکہ مہذب نہیں ہیں، ہمارے معاشرے تہذیب یافتہ نہیں ہیں، نہ سیاسی طور پہ نہ مذہبی طور پہ۔ جب معاشرے مذہبی اور سیاسی طور پہ تہذیب یافتہ نہیں ہوتے تو وہ پھر اس طرح کی جگ مارتے ہیں، وہ پھر اس طرح کی بونگیاں مارتے ہیں۔ ہر معاشرے، دیکھیے ایک بات آپ کو ذہن میں، یہ انڈیا میں ہوا نا، انڈیا میں آپ کو پتہ ہے پاکستان جتنے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ان کے دل نہیں دکھی ہوں گے؟ خود میری اپنی کئی دوستوں سے وہاں بات ہوئی، اور آپ کو لطف کی بات بتاؤں، کئی ایسے دوستوں سے بھی، ایک دو بندوں سے بات ہوئی جو مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ بھی تنگ ہیں ان دہشت گردانہ اور ان غیر مناسب سرگرمیوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کو ایگزسٹنس ہے نا دونوں کمیونٹیز کی اور باقی کمیونٹیز کے ساتھ، کرسچن مسلم، اس کے خلاف ہے یہ سارا کا سارا۔ تو ہمیشہ یہ جو گندا عنصر ہے یہ تہذیب اور ریاست اور معاشرے کے ایک حصے میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب وہ چونکہ جو حکومت کے جس عہدیدار نے یہ بکواس کی ہے وہ انڈیا گورنمنٹ کے انڈر ہے، تو لہٰذا پریشر گورنمنٹ پہ ہوگا کہ وہ اس کو کنٹرول کرے۔ اگر وہ کنٹرول نہیں کر رہی تو پھر نتیجہ جو عربوں نے نکالا ہے، اور عربوں کا جو رسپانس ہے وہ قابل ستائش ہے، جو نتیجہ نکالا ہے انہوں نے وہ ٹھیک نکالا ہے کہ جب تک مودودی صاحب اس کو نہیں کرتے کنڈیم، مودی اس کو کنڈیم نہیں کرتا، مولانا مودودی کا نام منہ پہ چڑھ گیا، مودی اس کو جب تک کنڈیم نہیں کرتا اس وقت تک گویا کہ ایک طرح کی انڈورسمنٹ ہے، خاموشی انڈورسمنٹ کی ایک شکل ہے نا، اس کو کنڈیم کریں، اور اس کو اٹھا کے انہوں نے پوری مارکیٹ جو سعودی اور عرب ممالک میں انڈین پروڈکٹس ہیں انہوں نے پھینک دیا کہ لے جائیں اس کو۔ ہمیں بھی ایسا ہی رسپانس چاہیے، لیکن ہمارے ہاں حکمران سوداگر ہیں، غیرت مند لوگ تو ہیں نہیں کہ وہ کوئی اس طرح کا معاملہ کریں۔ تو جو سوداگر ہوتے ہیں وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں، اور ان کا اصل مفاد یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی سخت، ایک ٹویٹ تو آئی ہے، سخت بیان دے دیا تو جو انڈیا میں ہماری حکمرانوں کی فیکٹری اور بزنس ہے اس کا کیا بنے گا، تو وہاں پرابلم آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے بزنس سب سے امپورٹنٹ ہے، ملک بھی بعد میں ہے، دین بھی بعد میں، اللہ رسول بھی بعد میں، یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو ہر چیز مذہبی پیراڈائم میں مت دیکھا کریں، کچھ عام انسان کی معاشرتی قدریں ہیں، جن معاشروں میں انسانی معاشرتی قدریں پروان نہیں چڑھتی، وہاں پھر اس طرح کی غیر محتاط اور اپنا ناقص قسم کی پھر زبان استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ مد نظر رکھیں۔ دوسرا یہ رکھیں کہ یہ جو انبیاء کی گستاخی ہے یہ صرف اسلام کا نقطہ نظر نہیں ہے، یہ تمام جو الہامی کتب ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، قرآن مجید نازل ہوئی، ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہوگا اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ پاکستان میں بھی یہی ہے۔ اب یہ دو حصے ہیں کہ سب جو آگے ہے اپنا اس کا سزا وہ تو موت ہے، لیکن جو اس کا ایک ہے سبسٹینشل لا ہوتا ہے جو سزا اناؤنس کرتا ہے، ایک ہے پروسیجرل لا کہ سزا تک ثابت کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ ہمارے یہاں ناقص ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوں تو سزا پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک اور پہلو بھی شامل کر لیں گے، یہ واضح نشین رکھ لیں کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ اچھا، اگر وہ ثابت ہو جائے پورے پروسیجر کے ذریعے، اور یہ حکومتوں اور ریاستوں کا کام ہے، فرد واحد کا نہیں۔ اب آگے آ جائیں، اگلا پہلو اس میں یہ ہے کہ پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ تم کسی کے خدا اور کسی کے مقدسات کو برا نہ کہو، چونکہ مجھے سننے میں یہ آیا ہے کہیں سے
کہ جہاں یہ جس ٹاک شو میں یہ بات چیت ہوئی وہاں ہمارے کوئی مسلمان بھائی بیٹھے تھے، مولوی صاحب تھے، انہوں نے ہندو مت کا جو کوئی خدا ہے جس کو وہ کہتے ہیں شیورل، اس طرح کا شیولنگ، اس طرح کا کوئی نام، اس کو انہوں نے فوارہ کہا۔ واللہ عالم سچ کیا ہے یہ مجھے آئی ہے وہاں سے نا ایک میسیج آیا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ اس نے کہا، اس کے رد عمل میں وہ اس خاتون نے یہ بکواس کر ڈالی۔ تو لہٰذا ہمارے مسلمان بھی حکمت کا مظاہرہ کریں کہ مقدسات تو ہر ایک کے ہاں ہیں، اور اسلام تو کہتا ہے کہ آپ دوسرے کے مقدسات اگرچہ کہ وہ باطل ہیں، آپ حق نہیں سمجھتے، لیکن آپ ان کو احترام دیں گے۔ آپ کسی کا مندر نہیں توڑ سکتے، کسی کا بت نہیں توڑ سکتے، گرجا نہیں توڑ سکتے۔ کیوں نہیں توڑ سکتے؟ اسلام کے اندر اور آپ کے عمل میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ آپ کا عمل ان کو اسلام کی طرف راغب کرے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو آپ خاموشی سے کو ایگزسٹنس کی زندگی گزاریے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ جا کے کوئی محاذ نہیں کھولا تھا، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بٹھا کے معاہدے کیے تھے کہ ہم اتفاق سے چلیں گے کیسے۔ تو لہٰذا ایسی بے حکمتی کے مظاہرے بھی نہیں ہونے چاہیے۔ آخری بات، علمی بات میں بتا دوں کہ یہ بائبل اور قرآن مجید کا متفقہ قانون ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ بائبل، ہولی بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی یہ موجود ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی موجود ہے۔ لیویٹیکس کتاب ہے بائبل کی اور نیو ٹیسٹمنٹ کی، جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، خمسہ موسوی جس کو کہتے ہیں اردو میں۔ اس کی 24ویں جو چیپٹر 24 اور آیت نمبر 13، 14، 15، 16، اس میں سزائے موت کا ذکر ہے۔ جو نبی کی گستاخی کرے گا اور کلام الہی کی گستاخی یعنی بائبل کی گستاخی کرے گا، اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ لفظ سن لیں۔ Then the Lord said to the Moses, take the blasphemer outside the camp. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جو گستاخ ہے، تمہارا گستاخ ہے، اس کو کیمپ سے باہر لے جاؤ، یعنی جو بھی جگہ تھی اس سے باہر لے جاؤ۔ All those who heard him are to lay their hands on his head, and the entire assembly is to stone him. جنہوں نے سنا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے، جنہوں نے سنا ہے گستاخی کرتے وہ اپنے ہاتھوں سے پتھر مار مار کے اس کو ماریں گے۔ بائبل کے اندر ہے۔ Say to the Israelians, anyone who curses their God will be held responsible. اگلی آیت، anyone who blasphemes the name of the Lord، نام کی محض نام کی گستاخی کرے گا، is to be put to death، اس کو مار دیا جائے گا، سزائے موت دی جائے گی۔ The entire assembly must stone him, must stone them. Whether foreigner or native born, when the blaspheme the name, they are to be put to be death. وہ مقامی ہو، وہ باہر کا ہو، گستاخی کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے ان میں۔ اس کے بعد جو انڈین یہ ہیں، اب ایسی جب آتی ہیں نا تعلیمات انبیاء کی نازل ہوتی ہیں، تو اگلا نبی کئی پچھلی تعلیمات کو کیری آن کیے ہوتے ہیں۔ تو بائبل حضرت جو اگلا حصہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اس کا گاسپل آف مارک جو ہے، گاسپل آف مارک، اس کی چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 31-32 میں ہے۔ اینڈ سو آئی ٹیل یو ایوری سن اینڈ بلاسفیمی ول بی فار ایوری سن اینڈ بلاسفیمی ول بی فار گیون مین، بٹ دا بلاسفیمی اگینسٹ دا اسپرٹ ول ناٹ بی فار گیون۔ کسی بھی انسان کے خلاف کوئی توہین آمیز کلمہ ہوگا تو اس کو تو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اسپرٹ سے مراد روح، جیزس، حضرت عیسیٰ، ان کے خلاف اگر کوئی کرے گا تو وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اینی ون ہو اسپیکس اے ورڈ اگینسٹ دا سن آف مین ول بی فار گیون۔ انسان کے خلاف اور اس کے بندے کے بچے کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ معاف ہو سکتا ہے، بٹ اینی ون ہو اسپیکس اگینسٹ دا ہالی اسپرٹ ول ناٹ بی فار گیون۔ اگر کوئی ہالی اسپرٹ کے خلاف ایک لفظ بولے گا تو اسے معافی نہیں ہوگی۔ either in this age or the age to come، نہ اس دنیا میں اسے معاف کیا جائے گا اور نہ جب وہ مر جائے گا اگلے جہان میں جائے گا معاف کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 29 میں ہے، بٹ ہاؤ ایور بلاسفیمز اگینسٹ دا ہولی اسپرٹ ول نیور بی فار گیون، دے آر گلٹی آف این ایٹرنل سن۔ وہ ایک ابدی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا جو گستاخی کرتے ہیں پیغمبروں کی۔ پھر اس کے بعد گاسپل آف لوک کے اندر چیپٹر نمبر اس کا چیپٹر 12 ورس نمبر 10 ہے، نیو انٹرنیشنل ایڈیشن ہے نا جو بائبل کا، اس میں اینڈ ایوری ون ہو اسپیکس اے ورڈ اگینسٹ دا سن آف دا مین ول بی فار گیون، بٹ اینی ون ہو بلاسفیمز اگینسٹ دا ہولی اسپرٹ ول ناٹ بی فار گیون۔
اس کے بعد انہی کا ایک ورژن ہے CEB ورژن، اس میں یہ عبارت تھوڑی تبدیل ہے. اینی ون ہو اسپیکس اے ورڈ اگینسٹ دا ہیومن ون ول بی forgiven بٹ ہو ایور انسلٹس دا ہولی اسپرٹ وڈ ناٹ بی forgiven. بالکل واضح لکھا ہوا ہے. اس کے بعد گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 آیت نمبر 22 سے 32 تک یہ موضوع پورا زیر بحث آیا، اور میں آخری 2 آیتیں 31 اور 32 پڑھ دیتا ہوں. Therefore I tell you every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven, and whoever speaks a word against the Son of the Man will be forgiven, but یہ تقریباً لفظ بھی سیم ہے. But whoever speak against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. اس کے بعد یعنی وہ کسی صورت نہ اس دنیا میں نہ اگلی دنیا میں اس کو معاف ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ بائبل ہے، اور قرآن نے اس اصول اور ضابطے کو آگے کنٹینیو کیا، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عیسیٰ نے کنٹینیو کیا تھا وہ ضابطہ جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا. تو پہلی دفعہ یہ ضابطہ حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا کہ انبیاء کی گستاخی جو کرے گا اس کو مار دیا جائے گا. آخری بات اس میں ہے، امریکن کانسٹیٹیوٹ، امریکہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں اندر 8th امینڈمنٹ ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایکسٹریم سے ایکسٹریم گناہ ہیں ان میں ایسی سزاؤں کا تعین نہ کریں جو انسانی ڈگنیٹی کے خلاف ہوں، ایسی سزائیں نہ دی جائیں. تو اب دیکھیں، انسانی ڈگنیٹی کے خلاف تو سزائیں نہ دی جائیں، اور ایسی ہستی کی گستاخی کہ جن کے ساتھ 1.5 ارب انسانوں، مسلمانوں کی ڈگنیٹی جن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ان کے جذبات اور احساسات مجروح ہو جائیں، تو گویا اس کی بھی اجازت پھر نہیں ہو سکتی. نہ انٹرنیشنل لا اس کی اجازت دیتا ہے، نہ مذہبی قانون وہ چاہے بائبل ہو، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو یا قرآن مجید ہو، اس پر قرآن مجید اور حدیث پر بات کرنے کی ضرورت نہیں. وہ بالکل واضح ہے کہ جو انبیاء کی گستاخی کرے گا اس کو سزا، اس کی سزا کیا ہے، اس کو مار دیا جائے گا، لیکن اس کا پورا پروسیجر کے بعد، اور یہ حق صرف اور صرف ریاست کو حاصل ہے. تو لہٰذا یہاں پر ہمیں ذرا مہذب رد عمل دینے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ اس ایکشن پر اپنا غم و غصہ پورا رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ اس سے پوری کمیونٹی کو اس میں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو وہاں کے اچھے عناصر ہیں جو خود اس چیز کا شکار ہیں وہ آپ کے معید و معاون ہوں، اور الٹیمیٹلی مقصد ایسے شریر عناصر کو دبانا ہے. تو لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو رد عمل بھی غیر مہذب آتا ہے مسلمانوں کی طرف سے. اکثر ہمارے ہاں تو زیادہ یہ ہوتا ہے ATM مشینیں توڑ دیتے ہیں، ٹائر جلا دیتے ہیں. تو یہ رد عمل غیر مہذب رد عمل ہے، اور خود پھر خلاف سنت رد عمل ہے. حرمت رسول پہ جان کی قربانی.